محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم۔ گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لیمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے، اس میں سورج کی بھی عمر ہے، چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے۔ یہ سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے، تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، زمین پوری ختم کر دی جائے گی۔ اور سورہ قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پہا جو ہوتا ہے، روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسیس کس طرح سے، شروعات کیسی ہوگی، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا۔ یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے، یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی، اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اچانک ایک سور کی آواز آئے گی، وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں، وہ بجانا شروع کریں گے۔ شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا، جو عورتیں حمل سے ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت ہے۔ سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت، چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم۔ چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی، سب موت کے شکار ہوں گے۔ اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام، جنہوں نے سور پھونکا۔
اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو اب. پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا، اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام. اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا. اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا. پھر جب مولا کی مرضی ہوگی رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا. اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو. اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے. پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے. اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا. اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے. کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے. لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا. یقیناً وہ اس دن کے دولہ ہے. قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں. اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں. پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی. اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے. کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی، یہ مٹی والی زمین نہیں. اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سورج کو سب کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین. اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو. لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد.
وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں نے جنت میں وہ ممنوعہ شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء کرام یہ کہتے آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اس دن یہ آواز آئے گی آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے۔ انبیاء، ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، آج وہ تمہاری سنیں گے اور اللہ ان کی سنے گا۔ پوری مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کو منانے لگتے ہیں کہ مولا ہے تو تیرے بندے، تو حساب تو شروع فرما۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، یہ سب کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، سب کے لیے۔ یعنی حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی؟ کہ اللہ حساب تو شروع کرے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، حساب شروع کرے مولا تعالی۔ ساری انسانیت کے لیے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی ثنا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی، اور اسی دن مجھے اللہ وہ تلقین بھی فرمائے گا۔ اور جب حضور ثنا کر رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور پہلا جواب ہے، باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی ڈیوٹی تھی، جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے، حساب و کتاب ہوں، سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں، سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب حساب کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے اعمال نامے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے اعمال نامہ یہ 4 پنے کا ہوگا، ہاں جیسے ایگزام پیپر میں فل شیٹ A4 سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں،
قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی، صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لا رہے ہوں گے، اس میں سب لکھا ہوگا، زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا سب ڈیٹیل ہوگا۔ اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا، اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے، اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا۔ یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، فرمایا گیا اس کے لیے وہیں سے ہلکا پن ہے، بشارت ہے کہ آسانی ہوگی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ اب لمبا اس کا وقت جانے والا ہے، حساب سخت ہونے والا ہے۔ یہ تو صرف پڑھ کے سنانا ہے، اور اس کے بعد پھر پکڑ ہوگی کسی کام پر، یہ تو نے کیوں کیا تھا، اس کی وجہ بتا، یہ تو نے کیوں کھایا تھا، اس کی وجہ بتا، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، اس کا سبب بتا۔ صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے، جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے، اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی حکم آ جائے گا کہ انہیں اوندھے منہ کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں۔ یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لیے۔ ایک شفاعت حضور نے فرمائی سارے انسانوں کا حساب شروع ہو جائے، جب حساب شروع ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سر اٹھائیں، پوچھیں، آپ کو دیا جائے گا۔ حضور عرض کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش آسان فرما دے، میری امت کا حساب آسان فرما دے۔ اب حضور کو اختیار دیا جائے گا، حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا۔ دیکھو میرے عزیزو، بھرا مجمع ہے، کتنی امتیں ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے، یہ جو اعضائے وضو ہیں چہرہ اور ہاتھ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں۔ جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے یہ، وضو کے اعضاء کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے، فلاں میرا امتی ہے، فلاں میرا امتی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں۔ حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لایا جائے گا، الگ الگ روایات ہیں، اس میں 3 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے، ایک عالم، ایک شہید، اور ایک امیر آدمی پیسے والا۔ حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے دنیا میں۔ یہ جو امیر تھا بہت پیسہ بانٹتا تھا، اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا، اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑ کر کے۔ تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائے گا، بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی، تو نے اس آواز کا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، کیا آواز ہے، اور لوگوں نے تعریف کر دیا، دنیا میں تجھے تیرا بدلہ مل گیا، یہاں قیامت میں کچھ نہیں، جاؤ جہنم میں۔ مالدار آئے گا، اس سے رب تعالیٰ فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا رب تعالیٰ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے، بہت خیرات کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا نا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں، سخی کہیں، تیری مال کی تعریف کریں، تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی، دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا، تیری خواہش ہو گئی، یہاں کچھ نہیں۔ اسے بھی فرمایا جائے گا دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا جو شہید ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی، کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا۔
فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ تو یہ سوچتا تھا نا کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ تجھے بطل جلیل کہیں، مجاہد کہیں، تو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا رہا۔ اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی، اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے، اسے بھی دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے، یہ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ 5 سوالات نہ کر لے۔ ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا، ہر ایک کو بتانا پڑے گا۔ اب آپ اپنی اپنی تیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچہ کیا، اللہ کو مجھے بتانا ہے۔ آج اگرچہ تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے، کیئر نہیں کرو گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا، وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہی اب آیت کریمہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، کافروں کی جماعت کو فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لائیں گے۔ دوزخ کیسی ہوگی میں انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کروں گا آخری میں، رمضان کے اخیر میں، کیونکہ یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت سے۔ جب لایا جائے گا دوزخ کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی، جماعت یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ، زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ پھر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں۔ وقال لهم خزنتها، اور جو دربان ہے دوزخ کے دروازے پر حضرت مالک، وہ فرشتے ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، جو جماعت دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے لائی جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے لوگو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے کسی نے نہیں سنایا تھا؟ یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے؟ یہ دوزخ کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیے تھے، نبیوں کے پیچھے نہیں چلے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھے، اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر۔ یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا، زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب سنیے 1000 سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک۔ کون؟ جو دربان دوزخ ہے، دربان ہے دوزخ کے دروازے کا، وہ 1000 سال کے بعد سن کر کے پوچھیں گے کیا بات ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے، ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے۔ حضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے، کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا۔ پھر وہ 1000 سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد
حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے۔ آپ کی بار حضرت مالک کہتے میں ہمت کرتا ہوں، اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو، اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ، نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا، اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا، جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے۔ کیا وہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے خالدین فیہا، اب تم ہمیشہ کے لیے رہو گے یہاں پر۔ اسی لیے میرے عزیزو کفر سے ڈرو، کفر سے ڈرو۔ گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں۔ اسی لیے اولیاء امت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا، کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکین کے لیے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا، کفر کو اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب سنیے دوسری آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اس میدان قیامت میں کچھ وہ جماعتیں بھی ہیں جو دنیا میں تقوی حاصل کر چکی تھی، فرمان خدا پر چلتی تھیں، ان کی نمازیں ٹھیک تھی، اللہ سے ڈرتے تھے، اپنی راتیں وہ رو رو کر گزارتے تھے، مولا کو پکارتے تھے۔ وہاں قیامت کے دن اللہ ان کے حال یہ ہیں کہ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، فرشتے ان کو سجا کر کے لا رہے ہوں گے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف۔ تو جیسے ہی وہ پہنچیں گے فتحت ابوابھا، قرآن میں ہے 7 دروازے جنت کے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ جیسے ہی جنت کے دروازے کھلیں گے وقال لهم خزنتها، وہاں پر بھی دربان ہے ایک، جنت کے دروازوں کا دربان، وہ حضرت رضوان ہے علیہ السلام، وہ فرشتہ وہاں پر ہے، جنت کے دربان ہے۔ جیسے ہی یہ جماعتیں قریب پہنچیں گی دروازوں کے، کیا کہے گا دربان جنت؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، مبارک ہو، اللہ کی سلامتی ہو تم کو۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ جنتی سلام ہے۔ یہ دربان جنت جو داروغہ ہے جنت کے دروازوں کا، وہ سلام کرے گا فرشتہ جو آ رہے ہیں جنت میں، سلام علیکم طبتم، مبارک ہو، خوش آمدید، اللہ کی سلامتی ہو، فادخلوها، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے، اب تم بھی یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ اب ہمارے اس چھوٹی سی زندگی میں بتاؤ میرے عزیزوں، اب اندر جیسے ہی جنتی داخل ہوتے ہیں کیسے، سب سے پہلی نعمت کیا ملتی ہے جنت میں؟ اللہ اکبر، آپ کے لیے اور ہمارے لیے سیب ملے گا، انگور ملے گا، گوشت ملے گا، کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ میرے عزیزوں سب نعمتیں اپنی جگہ پر، لیکن فرمایا گیا جنتی جیسے ہی جنت میں پہلا قدم رکھتا ہے محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے اپنے امتیوں کے استقبال کے لیے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے میرے عزیز؟ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد
اب سورہ واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو جنت کا اس میں تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. وہاں دیوان لگائے ہوں گے, بڑے بڑے محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی بنائی ہوگی. پورے زمین پر جو گھاس ہوگی وہ زعفران سے بھی زیادہ ملائم. اور اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغیچے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور ایسی نہریں جن کا پانی دودھ کی طرح سفید, شہد سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا. یہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں جس کو کوثر اور سلسبیل کہا گیا ہے, یہ جنت کے باغیچوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی. جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاں پر وہ نہروں کے قریب بیٹھے ہوں گے, ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے, وجوہ یومئذ ناظرہ, ایسے چمک رہے ہوں گے, دمک رہے ہوں گے, 14ویں کا چاند ان کے چہروں کے سامنے پھیکا ہوگا. یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے. اور وہ اپنے جب جنتی محل میں جائیں گے, ایک محل سامنے ہوگا, دوسرا محل ادھر ہوگا, آمنے سامنے جنتی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے. یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کی خدمت کے لیے غلمان, لڑکے بھی ہوں گے. حوران جنت, وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کی بیویاں وہاں پر بنائی جائیں گی. وہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت ہیں کہ جنتی کے لیے آج تک نہ ویسی خوبصورتی یا حسن دنیا میں کسی نے سنا ہے نہ دیکھا. یہ حوران جنت ہر جنتی کو دی جائیں گی. اب اس کے بعد جنت میں پہنچ جانے کے بعد تمہارے لیے کیا نہیں ہوگا. ایک طبقہ انبیاء کا ہے, ایک طبقہ جنت میں اولیاء کا ہے, ایک طبقہ شہداء کا ہے, ایک طبقہ صدیقین کا ہے. اور پھر جنتی کے لیے قرآن میں ہے جو وہ خواہش کرے گا فرشتے فوراً اس کے لیے وہ حاضر کریں گے. جو چیز کی خواہش کرے گا, جس دن تمہاری وہاں خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں غریب نواز کا دربار دیکھنا ہے, جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے, صحابہ میں خلفائے راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے, انبیاء اکرام کہاں ہیں, شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے. جنتی گھوم رہا ہوگا, اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے, وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا. وہ ہر ایک بڑے سے بڑے انبیاء, صالحین, شہداء اور رسولان اعظام کے ہاں جاتا رہے گا, آتا رہے گا, جاتا رہے گا, آتا رہے گا. جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی, یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حوران جنت کو یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں. اے حوران جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناؤ. 100 سال تک وہ حوران جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی. پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا؟ وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے. داؤد علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی, رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے داؤد خلیفت اللہ, آؤ ان جنتیوں کو اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناؤ. اب وہ 100 سال تک سناتے رہیں گے اور جنتی مدہوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے. یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سیراب ہو گئے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی, پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے. اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو, ہم سننا چاہتے ہیں. رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ, اب میں سناؤں گا اور میرے بندے سنیں گے. اب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. مولا فرماتا ہے چہرے چمک رہے ہوں گے اس بات کے لیے کہ بغیر حجاب کے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. اس سے بڑی نعمت جنتی کو کچھ نہیں ہے کہ مولا کریم حجابات ہٹا دے گا. جس کے تم یہاں سجدے کرتے ہو, جس سے تم گڑ گڑا کر مانگتے ہو, وہ مولا جنت میں پردے ہٹا دے گا. اور فرمایا گیا جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے. اسی لیے رمضان میں بھی میرے آقا نے فرمایا افطار کرنے والے کو دو خوشیاں دی جائیں گی کہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے, ایک تو اس کے پیٹ ٹھنڈے ہونے کی خوشی ہے, گلا تر ہونے کی خوشی ہے, لیکن دوسری خوشی ہر افطار کرنے والے روزے دار کے لیے
کہ رحمان فرمائے گا میں نے تیرا محفوظ کر لیا ہے جنت میں، اب تجھے میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ روزے داروں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ میں نے یہ جو 2 آیتیں آئی تھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی، فیصلہ تمہارے پاس ہے، زندگی کیسی گزارو گے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا جنت کا جو راستہ ہے نا وہ کیسا ہے؟ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے یہاں دنیا میں۔ جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت آرام دہ ہے۔ دوزخ کا راستہ، میں الٹا تو نہیں بول رہا، سیدھا ہی بول رہا ہوں، جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے اور جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں دنیا میں کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس پر اگر کوئی چل گیا تو وہ کانٹے ختم ہوتے ہی اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اور جو دنیا میں ان پھولوں کے راستے کو چن لیا دوزخ کے، جیسے ہی یہ راستہ ختم ہوگا اس کے بعد صرف آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ چنو کون سا راستہ، تم یہاں کے پھول چاہتے ہو یا پھر آخرت کے باغیچے، یا یہاں کے کانٹے اور آخرت کی آگ۔ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور تھا۔ کسی بھی چیز میں آپ باریکی سے جو عمل کرتے تھے، ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ گھڑی نہیں پہنتے، کسی نے پوچھا، واللہ عالم، روایات جو تواتر سے بہت ساری روایات پہنچی ہیں ہم تک، تو آپ نے فرمایا گھڑی پہنتے ہیں تو ہر کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ ٹائم کتنا ہوا، مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں ٹائم بتا دوں ابھی 10 بج رہے ہیں، 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو کہیں میں جھوٹا نہ بن جاؤں، جھوٹ کا شائبہ نہ ہو۔ یہاں تو لوگ پورا کا پورا جھوٹ نگل جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں، وہ ہلکے سے شائبے سے بھی بچنا چاہتے تھے۔ تقویٰ، یہ تقوی کی مثالیں اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو بہت طویل ہے۔ اپنے ایک مرید کے گھر آپ قیام کیے ہوئے تھے کلکتہ میں، بڑے صاحب تھے، وہ رئیس بھی تھے، مرید بھی تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے۔ رات کو جب سوئے تو کمرے کے باہر ایک نل تھا جس میں سے پانی ٹپ 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 ٹپک رہا تھا۔ آپ بیدار ہوئے، مالک مکان کو، صاحب خانہ کو بلایا، کہا اس نل کو ٹھیک کراؤ، پانی ضائع ہو رہا۔ کتنے نلوں میں پانی جاتا رہتا ہے، نل میں سے قطرے ٹپکے جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کروا لو، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ کہا حضور ٹھیک ہے میں کروا لوں۔ صبح ہوئی، پھر جب صبح کہیں جا رہے تھے آپ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ رات بھر ٹپکتے رہا پانی، تم نے ٹھیک نہیں کہا۔ کہا حضور ابھی کروا لیتا ہوں۔ آپ گئے، واپس آئے دوپہر کے وقت، آپ نے پھر دوبارہ بلایا، کہا میں کہہ رہا ہوں اس نل کو ٹھیک کروا لو۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور مفتی اعظم ہند جس کے گھر پہ ٹھہرے ہوں، اس کے لیے انتظامی معاملات میں کتنا وہ مصروف رہا ہوگا، لوگوں کا آنا جانا سب۔ شام ہو گئی، وہ نل ٹپکتا ہی رہا، وہ بیچارہ کر نہیں سکا۔ شام ہوتے ہی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے خادمین کو بلایا، کہا میرا سامان پیک کرو۔ فوراً اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نیچے اتر آئے۔ وہ رونے لگا کہ حضور کیا گستاخی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی۔ کہنے لگے کہ میں نے مسلسل 3 مرتبہ تجھے سمجھایا کہ پانی تیرے گھر میں ضائع ہو رہا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرنے پر آ جائے کہ ایک فضول خرچی کرنے والے کے گھر تو رات بھر کیسے سویا تھا، میں کیا جواب دوں میرے مولا کو، جبکہ وہ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میں کسی شیطان کے بھائی کے گھر میں رات قیام نہیں کر سکتا، خالی نل ٹپک رہا ہو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو۔ ہے کسی کا یہ تقوی، اس شان کا تقوی؟ عزیزان گرامی وقار، نمازوں کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر، پوری زندگی بھر آپ کی کوئی نماز قضا نہیں رہی۔ 90 سال کی عمر میں ایک جملہ آپ میں بتا دوں، 90 سال کی عمر کو جب پہنچے ہیں، میرے استاد گرامی جو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے کہ میاں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا کہتے تھے 90 سال کی عمر میں؟ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے جو جوانی کی عیاشیاں نہ کیا ہو،
جو جوانی کی رنگینیوں میں نہیں ڈوبا وہی تو بول سکتا ہے، ورنہ سب کو معلوم ہے جوانی انگارہ ہوتی ہے، جوانی میں لذتیں ہر کوئی لوٹ لیتا ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے 90 سال کی عمر میں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بچپنا بھی ویسا ہی، جوانی بھی ویسی، بڑھاپا بھی ویسا ہی۔ اللہ رب العزت نے جو تقوی کا امام بنایا اس کی مثال نہیں ملتی میرے عزیز، مثال نہیں ملتی۔ ہر چیز میں آپ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھا، حتیٰ کہ سنت مصطفیٰ کوئی بھی چھوٹنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کا یعنی روز مرہ کا جو معمول ہے اس اعتبار سے بھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ آج تو ہم ساری چیزیں کر لے جاتے ہیں جائز اور ہونے کے اعتبار سے، بہت ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن جائز کاموں میں بھی وہ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے تھے۔ جائز کاموں میں بھی ہم تو ٹیبل کرسیوں پہ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، جائز ہے نا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بیٹھتے تھے، کہا میں نے کبھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا نہیں کہ وہ اوپر بیٹھ کے کھاتے تھے، حالانکہ یہ جائز کام ہے۔ چمچ سے توڑ کر کسی چیز کو نہیں کھاتے تھے، کہا نہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھایا کرتے ہیں۔ جس کو سنت رسول کا اتنا پاس و لحاظ ہو، اسی لیے میرے عزیزو سچ کہا حضور تاج الشریعہ نے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، اس تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے آج کے دور میں۔ وہ نمازوں کے معاملات میں اتنے سخت تھے، اللہ اکبر، بہت سخت تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا آپ امامت نہیں فرماتے تھے، اکثر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے امامت نہیں پر، لیکن جو امام ہوتا اس کی حالت بڑی خراب ہوتی تھی۔ رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی۔ کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح۔ کہا نہیں، یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی، 32 ہوتی تھی، 34۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا 2 رکعت میں غلطی ہوئی، مفتی اعظم نے کہا دوبارہ دوہراؤ۔ دوبارہ ہو گئے، پھر دوسری رکعت صحیح، پھر 2 رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا، غلطی ایسی آئی کہ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھاؤ۔ کبھی کبھار رمضان میں 36 رکعتیں ہو جاتی تھی۔ اس وقت تک امام کے پڑھانے کی بار بار اصرار کرتے جب تک صحیح شریعت کے مطابق تجوید ادا نہیں ہوتی تھی، اور ان کے سامنے پڑھایا ہوا بھی وہ صحیح میوانوں میں اپنے وقت کا امام ہوگا، اپنے وقت کا امام ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، تقریروں کا معاملہ آج تو جسے جو چاہے وہ بول کر کے چلا جائے، سٹیجوں پر، مائک پر، جس کو جو ملے بول کے چلا جائے، کیونکہ اب ہمارے ہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، منہ کھلا ہوا ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، وہی حالات ہیں آج۔ مفتی اعظم ان کا زمانہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں، سٹیج پر کون بولے گا کیا بولے گا سب طے ہوتا، اور بیان کرنے والا جو گھنٹہ بھر بیان کرتا وہ 5 منٹ میں بیٹھ جائے، کیونکہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہجے کو اور الفاظ کو بھی اتنا کور کرتے۔ اب مثال کے طور پر بتائیں، کسی نے تقریر میں کہا کہ ارے آج ہماری قوم اتنی بدنصیب ہو گئی ہے کہ فلاں فلاں کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں اور ہم لوگ دیکھیں بڑے بدنصیب ہیں۔ مفتی اعظم اسی وقت، ایسا نہیں کہ تقریر پوری کر لے بعد میں ان کو اسی وقت مولانا رک جاؤ، یہ جملہ غلط نکالا اپنے، امت مصطفیٰ بدنصیب ہو ہی نہیں سکتی، یہ کہیں کم نصیب ہے، بد نصیب کا مطلب ہوا بری نصیب والی۔ ارے بری نصیب والی ہوتی تو کبھی اس امت میں پیدا ہی نہیں ہوتی، نصیبہ اچھا ہے اس لیے سرکار کی امت میں آئے۔ ہاں یہ کہیں اعمال کی وجہ سے کم نصیب ہے، انہوں نے جملہ ٹھیک کر لیا، اب تھوڑا اور آگے بڑھے، کچھ اور جملہ ہے، پھر بتائیے کس کی تقریر کمپلیٹ ہوگی۔ اسی لیے مناسب لوگ یہی سمجھتے تھے ان کے جلسوں میں، یا وہ جب بیٹھتے، اچھا یہ بھی نہیں کہ پیر صاحب رات کے 2 بجے آ رہے ہیں، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے جو لوگ اٹینڈ کیے ہوں گے ان کو معلوم ہے جلسہ اگر عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد ہی اسٹیج پہ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ
پیر صاحب سب سے آخر میں دعا کے لیے آئیں گے، چاہے وہ جلسہ 11 بجے چلے 12 بجے چلے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک کو سنتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ آرام کریں، آخر میں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے آنے سے پہلے پتہ نہیں کون کون کیا کیا بول جائے اور امت کو کیا کیا کہہ جائے، بعد میں آنے والے یہ کہیں گے مفتی اعظم کے اسٹیج سے ایسی بات ہوئی تھی، دلیل بنا لیں گے نا لوگ۔ لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہوا ہے، میرے تجربے میں موجود بات میں بتا رہا ہوں، بڑے بڑے پیروں کا اسٹیج کچھ جاہل مولوی استعمال کرتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے جو من میں آیا وہ بک دیا، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ ہیں کہ پھر کیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن بدنامی اس بڑے شیخ کی ہوتی ہے، جب وہ تشریف لاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ان سے پہلے کیا کیا بولا گیا، بعد کی پبلک ہمیشہ اس کو دلیل بناتی ہے کہ نہیں اس اسٹیج سے کہا گیا جس میں فلاں حضرت آئے ہوئے تھے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑی توجہ فرماتے تھے، بڑی توجہ فرماتے تھے۔ نماز کے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں، دیکھیں صحیح معنوں میں پیر کون ہوتا ہے، پھر پیروں کی بات آئے تو مجھے بولنا پڑتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کافی درگت بنائی تھی ہم نے، دیکھیں یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں ان کے لیے جو جھوٹے ہیں، اور جو سچے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ بات کڑوی نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ ہاں آپ سنیں، توجہ سے سنیں اس بات کو۔ پیر کون ہے؟ پیر ہے کہ پیر ہے؟ دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر بھی جو لکھا جاتا ہے اردو میں آپ دیکھیں سیم لکھا ہے، پے ہے یا ہے رے ہے، پڑھنے میں صرف تھوڑا فرق ہے، اس کو پیر پڑھتے ہیں اور اس کو پیر پڑھتے ہیں، لیکن دونوں میں حیثیت دیکھی جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیر وہ بلند ہستی کا نام ہے جو ہماری روح کی تربیت کرتا ہے، پیر اس چیز کا نام ہے جس کو سب جو ہے ذلیل سمجھتے ہیں، یعنی کسی کو کہہ دیا میرا پیر تیرے اوپر تو گویا کہ اس کو گالی دی ہے، لیکن پیر مجھ پر یہ گالی نہیں ہے۔ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ پیر ہے کہ پیر ہے۔ سنیے، ایک شخص کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکٹ نکالنے کے لیے بھیجا، ظہر کے وقت وہ گیا، ٹکٹ نکال کر کے آیا، شام ہو گئی تھی، عصر ہو گئی تھی۔ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے پوچھا، ٹرین کا ٹکٹ نکالنے کے لیے کھڑکی میں لائن لگتی تھی، پہلے پوچھا کہ تیری ظہر ہوئی کہ نہیں ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا حضور بڑی لمبی قطار تھی، اگر چھوڑ دیتا تو لائن چلی جاتی تھی۔ مفتی اعظم ہند اتنے جلال میں آئے کہ کہا فوراً اس ٹکٹ کو پھاڑ دو، جو نہیں ملنے والے ٹکٹ تھے۔ کہا میرے ٹکٹ کے لیے تم نے اللہ کی نافرمانی کر لی، تم نے اللہ کی نماز کو ضائع کر دیا میرے ایک ٹکٹ کے لیے۔ فوراً اتنی سختی کیا، اتنا ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ اس کو نماز دہرانے کا، نماز قضا کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیزو، وہ بندہ جو مرید ہے وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں دیکھا اگر میرے دوزخ میں جانے کی یا میرے جنت میں جانے کی فکر کسی کو ہے تو وہ میرے پیر کو تھی۔ ظاہر سی بات ہے میری نماز گئی ہے، فرق ان کو کیا پڑنے والا تھا؟ مفتی اعظم ہند جس پر اتنے جلال کے ساتھ کیوں تنبیہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پیر ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا کہ میرا مرید کسی نماز کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہو۔ پیر وہ ہونا چاہیے جو اپنے ہر مرید کو شریعت کا پابند بنا دے، اپنے ہر مرید کو اتنی تاکید کرے، اتنی تلقین کرے کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہو جائے اور نمازوں کا پابند ہو جائے۔ الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں گے مفتی اعظم ہند کے مریدوں میں اکثر الحمدللہ باعمل نظر آئیں گے۔ علماء کی بات الگ، جو عام لوگ ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں وہ باشرہ نظر آئیں گے اور پابند صوم و صلات دکھیں گے۔ اب چند ہی لوگ رہ گئے ہوں گے جو بڑھاپے میں ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جب میں بریلی شریف گیا تھا، ہمارے استاد گرامی انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ مفتی اعظم ہند کا معمول کیا تھا معلوم ہے؟ ان کے گھر پر لنگر خانہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت کے پیسوں سے، اور وہ لنگر خانہ آج بھی چل رہا ہے۔
حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پر آج بھی لنگر چلتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ عرس میں, عید بقرعید میں نہیں, کنٹینیو ڈیلی جو بھی مسافر آئے گا, جو بھی اجنبی آئے گا, وہ اس لنگر میں کھانا کھائے گا. ابھی بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہیں, لیکن وہ لنگر ہے آج بھی. مفتی اعظم ہند کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت آپ کا دسترخوان اس وقت تک نہیں بچھایا جاتا جب تک دو اعلان کرنے والے آپ کے خود رکھے ہوئے تھے مفتی اعظم ہند کے. پورے محلے میں وہ اعلان کرتے تھے کہ سارے لوگ کھا چکے, سارے لوگ کھا چکے, سارے لوگ کھا چکے. وہ اعلان کرتے, اب سب کی طرف سے جواب آتا کہ کوئی کھانے والا باقی نہیں ہے. تب وہ آ کر کے خبر کرتے مفتی اعظم ہند کو, تب آپ کا دسترخوان لگایا جاتا محلے میں. اور اگر کوئی بھوکا باقی ہے تو وہ لنگر خانے میں آ کر کے کھا لے. یہ ڈھنڈورچی اعلان کرتے تھے اس وقت, اعلان کرنے والے روز کا معمول ہے. کبھی کبھار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جلسے سے تاخیر سے پہنچتے, تب بھی پہلے یہ لوگ آ کر کے بتاتے, تب آپ رات کا کھانا کھاتے. میں نے جب یہ سنا تو روح کانپ گئی کہ حقیقت میں ان کو جس نے دیکھا ہوگا, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی, جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اس عالم کہلانے والا مصداق اگر کوئی ہے تو مفتی اعظم کی ذات ہے. یقیناً ایک بار کی بات ہے کہ آپ تاخیر سے گھر آئے ہیں, دسترخوان لگا ہوا ہے, رات کا وقت ہے. وہ دونوں جو اعلان کرنے والے تھے انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ حضور سب کھا چکے, اب آپ کا کھانا لگا دیا جائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. کھانا لگایا گیا. آپ نے تھوڑی دیر رک کر کے کہا دیکھو مسجد میں کوئی مسافر تو نہیں رہ گیا, مسجد رضا آج بھی موجود ہے, اعلیٰ حضرت کے مزار پاک سے متصل ہے, قریب میں مسجد ہے. لوگ گئے, جا کر کے دیکھ کر کے آئے, مسجد میں کوئی تھا نہیں. آپ آ کر کے دونوں لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں ہے مسجد میں, آپ کھانا تناول فرمائیں. آپ کھانے کے لیے ہاتھ دھو چکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو ایک بار اور دیکھو مسجد میں کوئی رہ تو نہیں گیا. لوگ پھر گئے, مسجد دیکھا کوئی نہیں تھے. واپس آئے, سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور کوئی نہیں, اور محلے میں بھی اعلان ہو چکا کوئی کھانے والا باقی نہیں. اچھا ٹھیک. کھانا ڈالا گیا, برتن میں کھانا پروس دیا گیا. ہاتھ ڈالنے سے پہلے پھر فرمایا ایک بار اور مسجد میں دیکھ لو کسی کو, کوئی باقی تو نہیں. اتنی مرتبہ کبھی کہتے نہیں تھے آپ, تو جو ڈھونڈنے والے تھے وہ پریشان ہوئے. ہم ایک بار روزانہ کہہ دیتے کہ حضور سب کھا چکے تو وہ کھا لیتے تھے, اور عورتیں بھی آپ کے کھانے کے بعد گھر کی عورتیں کھاتی تھی. آج 3 مرتبہ کہا کہ مسجد میں دیکھ لو, مسجد میں دیکھ لو, مسجد میں دیکھ لو. یہ لوگ آئے, ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا, سخت ٹھنڈیاں یو پی کی. مسجد میں آئے, کہا کہ اچھی تلاشی لے لو. سارے لوگوں نے سب پوری مسجد ڈھونڈ ڈالی. کونے میں جو چٹائیاں لپیٹ کر رکھی گئی تھی اس میں لپٹ کر کے ایک آدمی سویا ہوا تھا, اپنے جسم پر چٹائی لپیٹ کر کے کونے میں سویا ہوا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے مسجد میں اور چٹائیوں میں خود کو لپیٹا ہوا ہے ٹھنڈیوں کی وجہ سے. چٹائی ہٹائی اور اس کو اٹھایا. کہا کہ میاں کون ہو تم, کہاں سے آئے؟ وہ گھبرا کے اٹھا اور کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں, میں گجرات سے آیا ہوں. پیر و مرشید کی بارگاہ میں, حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آیا. تاخیر ہو گئی رات میں. کہا کھانا کھایا؟ کہا نہیں کھایا, کھانا نہیں کھایا. کہا کہ چلو لنگر خانے میں کھانا موجود ہے, تم کھا لو. اس نے کہا نہیں, اب خواہش نہیں, ابھی کھانے کی خواہش نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے چلا کر کے کہا میاں تجھے خواہش نہیں, لیکن تیرے جب تک نہ کھائیں ہمارے مرشد نہیں کھانے والے. وہ بندہ اٹھ کر کے آیا لنگر خانے میں, وہ کھانا کھایا, تب مفتی اعظم ہند کے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں پیر روشن زمین. یہ نہیں کہ خالی مریدوں کا چورا بٹورے, جتنا آئے سب اندر ڈالے, سب اندر ڈالے. ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, جو آ رہا ہے آتے جاؤ, آتے جاؤ, پھنستے جاؤ, آتے جاؤ, پھنستے جاؤ. کچھ لوگوں کی تسبیح ہی یہی ہے کہ جو آئے وہ پھنس جائے, جو آئے وہ صرف لے کر کے آئے.
علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے لطائف اعظمی، اس میں اکثر وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ ایک بندہ ڈوب رہا تھا پانی میں، پیر صاحب اوپر کھڑے تھے، پیر صاحب اوپر ہیں اور یہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس نے کہا حضور ہاتھ دے دیجئے، ہاتھ دے دیجئے، میں اوپر آ جاؤں گا۔ نہیں دیا، ہاتھ دے دیجئے اوپر آ جاؤں گا۔ نہیں، بالکل نہیں، چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈبکی لگایا۔ اس نے کہا کہ حضور میرا ہاتھ تو پکڑ لیجئے، میرا ہاتھ تو لیجئے۔ انہوں نے پکڑ لیا اور اٹھا لیا۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پیر صاحب نے کہا تیرے جملے غلط تھے، پہلی مرتبہ تو نے کہا ہاتھ دیجئے، پیر دیتا کچھ نہیں، ہم دینے والے نہیں ہیں۔ دوسری بار جب تو نے کہا میرا ہاتھ لیجئے، ہم لینے والے لوگ۔ پہلے ہی اگر تو بولا ہوتا میرا ہاتھ لیجئے، میں اسی وقت لے لیتا۔ یہ تو انہوں نے لکھا ہے علامہ عبد المصطفیٰ صاحب نے۔ اکثر لوگ اسی طرح کے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات جس پیر کے اندر ہیں وہ ایسے ہونی چاہیے جو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک پیالہ دودھ ہے، افطاری کے لیے چند سانحے باقی ہیں، اس وقت بھی میرے آقا کہتے عائشہ دیکھ لو ذرا باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے، باہر کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک بار میں نے دیکھا جنت البقیع قبرستان کے قریب ایک بندہ کوئی اپنے سواری کو بٹھا کر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہاں افطار کے لیے صحابہ کے ساتھ میرے آقا مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا اندر سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ دور کوئی ایک اجنبی نظر آ رہا ہے، مسافر نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً فرمایا کہ اسے لے آیا جائے۔ وہ سفر کیا ہوا گرد و غبار میں اٹا ہوا، اس کے پاس لوگ گئے اور اسے بلایا۔ اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مدینے آیا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس کو لایا گیا، دسترخوان پر بٹھایا گیا۔ وہ جو ایک پیالہ دودھ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مسافر کو دیا، اس کو دیا۔ میرے عزیزوں، وہ کئی دنوں کا بھوکا رہا ہو یا جس طرح کا بھی ہو، دودھ پورا پیا، لیکن یہاں باقی جو بچے ہوئے لوگ تھے اس میں کھجور کی گھٹلی سے انہوں نے افطار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، کلو وشربوا من رزق اللہ، قرآن کہتا کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے جتنا دیا ہے، لیکن صفات رسول یہ بھی ہیں کہ دوسروں کا خیال کیا جائے، دوسروں کا خیال کیا جائے۔ مفتی اعظم ہند جیسا مرشد اب ملنا مشکل ہے، ایک بزرگ نے بریلی شریف میں ہی مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ انہوں نے 3 بار کہا، وہ میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے کہا بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ حضور یہ کیا بتا رہے ہیں آپ، ایسا تھا ایسا؟ کہا پہلے جو معاملات تھے وہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، اب ایسا ہو گیا یعنی سب کے ہاتھ لینے والے رہ گئے، دینے والا نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزوں، کیا آج حالات ایسی ہیں کہ صرف ہرس باقی رہ گئی ہو، لالچ باقی رہ گئی ہو؟ ہمارے اندر یہ طمع اور ہرس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو بہترین اخلاق و کردار عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میں نے پرسوں شاید کہا بھی تھا آپ سے کہ کبھی کبھار مرید کی دعا سے اللہ پیر کو کامل بناتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ پیر کی دعا سے مرید اچھا ہوگا، یہ مشہور ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریدین کی دعا سے اللہ پیر کو بھی صالح بنا دیتا ہے، اس کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالی ہمارے سروں پر اچھے اکابر اور اچھے مشائخ کا سایہ دراز فرمائے، جن کی زندگی میں ہم سنت مصطفیٰ کو دیکھ سکیں اور ان کو دیکھ کر کے ہم اپنے جینے کا سلیقہ سمجھ سکیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں تھی، بس انہی باتوں پر میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ شرف عطا کیا ہے بریلی شریف کے، جو مسلسل 150 سال سے ہندوستان کے سنیوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ 1-2 سال نہیں، 150 سال ہو گئے۔ فتوے کا قلم آج بھی بریلی شریف کے پاس موجود ہے نا، سب جانتے ہیں۔ آج بھی بر صغیر کا حال یہ ہے کہ بریلی سے فتویٰ آ گیا تو اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔
یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو انعام و اکرام عطا کیا ہے، یہ ان کا تقوی بھی ہے، ان کی پرہیزگاری بھی ہے، ساتھ میں عشق رسول بھی ہے۔ آخر دو چند اشعار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کرتا ہوں۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو، تقوی سے نوازا ہو، آپ کا حال یہ تھا کہ کئی ایسے ضرورت مند لوگ آتے، دلوں میں کیا کیا حالات لے کر کے آپ ان کو محسوس کر لیتے تھے۔ الہ آباد سے ایک غیر مسلم، نان مسلم ہے، وہ چلا تھا مفتی اعظم ہند کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر کے، گرو جی آئے ہوئے ہیں، میں بھی چلوں میں بھی چلوں۔ وہ چلتے چلتے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، موقع ہی نہیں ملا، بریلی شریف تک وہ آ گیا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے بریلی شریف تک آ گیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی پہنچے تو فوراً اپنے گھر میں گئے اور ایک تعویذ لکھی اور لے کر باہر آئے، اس شخص کو بلایا جو غیر مسلم تھا، کہا ادھر آؤ۔ اس کو بلا کر کے آپ نے اس کو ایک تعویذ دیا، کہا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں، اللہ تجھے اولاد عطا کرے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ کہتا ہے میں الہ آباد سے نکلا تھا اسی بات کے لیے کہ برسوں ہو گئے میرے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ یہ جو صفت ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے آتی ہے۔ کامل محبت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ضرورت مند لوگوں کے خیالات، ضروریات کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں، کسی ایک ہی کو میں بلایا، مجھے معلوم نہیں، اور میں نے اس کو نکال کر کے 100 روپے دیے، کہا لے جاؤ، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے۔ اتفاق ایسا کہ اسی بندے کو 100 روپے کی ضرورت تھی اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ کیا ان کو مولانا کو علم غیب تھا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے 100 روپے مجھے پکڑایا برابر ٹائم پہ۔ میرے عزیزو، اس کو میں علم غیب نہیں کہتا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ کچھ ضرورت مند لوگوں کے ضروریات کے متعلق اللہ کسی کے بھی دل میں بات ڈالتا، کسی کے بھی دل میں بات ڈال، وہ آپ کے دل میں غیب سے یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ فلاں کو دے دو، اور پھر اسی کو آپ دیتے ہو جس کو اللہ تم تک پہنچایا ہوا ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کثرت سے ہوا ہے، کثرت سے ہوا۔ اچھا، بہرائچ شریف کی ایک بات میں بتاؤں کہ لوگ جوک در جوک کھڑے رہتے تھے تعویذ کے لیے، تعویذ کے لیے۔ میں نے سنا ہے، اچھا، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بھی لکھتے تھے اور عمل کے میدان میں آپ بہت ہی پرہیزگاری اور بہت اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ میرے والد گرامی کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی عملیات کی اجازت بھی تھی اور ان کا خط بھی آیا تھا میرے والد کو اجازات کے ساتھ، لیکن خود مفتی اعظم ہند کیا لکھتے تھے؟ آج میں بھی ضرورت مند لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں، تعویذ میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآنی آیات ہیں، اور جو بزرگوں سے ثابت دعائیں ہیں وہ ہم لکھ کر کے دیتے ہیں۔ شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، ڈاکٹر بھی گولی دیتا ہے لیکن شفا نہیں دیتا، شفا اللہ کی طرف سے۔ ہم تعویذ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میری تعویذ جو ہے جادو ہے، ابھی لے کے گیا ابھی گھر میں ایسا ہو گیا، نہ، ہم جو ہے آپ کو کچھ چیز دیے ہیں اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کے کہ مولا اگر چاہے تو میں کنکر بھی دوں، شفا اسی کی طرف سے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو تعویذ لکھتے تھے، کیا، اب مثال کے طور پر میں کوئی آیا اولاد کے لیے، اس کے لیے ایک الگ تعویذ ہے، آیات الگ ہے، کوئی شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں اس کے لیے الگ ہے، شریر بچے ہیں ان کے لیے کچھ الگ ہے، عملیات کے میدان میں سب تعویذیں الگ۔ لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی طرح کی شکایتیں لے کر کے لوگ آنے والے، اور سب کی تعویذ میں صرف درود پاک۔ بیمار ہے، درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، درود شریف لکھا۔ اولاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا۔ شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا۔ سب کے لیے ہی۔ لیکن جب کسی دوسرے کو اجازت دیتے تھے وہ عملیات سب دیتے تھے۔ آپ سے آپ کے خلیفہ نے پوچھا کہ حضور ہر بیمار کو صرف درود ہی؟ انہوں نے کہا میاں یہ تعویذ تو ایک ذریعہ ہے، تعویذ تو ایک ذریعہ ہے سامنے والے کے دل کی تسلی کے لیے، اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، اصل شفا
اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر میں پورا قرآن کسی کو لکھ کر کے دوں، اللہ نہ چاہے تو اس کی بیماری کبھی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر اللہ چاہے میں اس کو صرف انگلی سے پھیر کر کے دے دوں تب بھی اللہ اس کو برکت دے دے گا. یہ ان کا توکل تھا، یقین تھا. میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا، جس کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی، اتنی طاقت عطا فرمائی، اور بزرگوں میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا. اللہ اکبر. بات ختم ہوتے ہوتے پھر لگ جاتی ہے. بار بار یہ موقع نہیں آتے، اس لیے میں پیٹ بھر کر کے کہنا بھی چاہتا ہوں. بریلی شریف میں ایک صاحب فرماتے ہیں، کچرے کے ڈھیر پر ایک کوئی دیوانے بیٹھے ہوئے تھے. مجذوب جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی یاد میں جو اپنی عقل فنا کر چکے، ان کو مجذوب کہتے ہیں. لیکن ایرے غیرے کو مجذوب نہیں کہنا. کچھ لوگ آج جو ہے چرسی، موالی، گجیڑی سب کو جو ہے مجذوب ہے پیچھے پڑ گئے ہیں. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کوئی مجذوب اگر دکھ بھی جائے تو امت کو یہ نہیں حکم ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے لگ جائے. مجذوب کی پیروی کرنے کا حکم نہیں، سالک کی پیروی کرنے کا حکم ہے. مجذوب کون ہوتا ہے؟ عقل فنا ہو گئی، دیوانہ ہو گیا اللہ کی یاد میں، اب اس پر سے نماز بھی معاف ہے، روزے بھی معاف ہے، شریعت ختم ہو گئی. عقل نہ ہو تو شریعت نہیں ہے نا، عقل ختم ہو گئی، شریعت نہیں ہے ان کے اوپر. عاقل لوگوں پر، عقل والوں پر ہی شریعت ہے. ان کی عقل ختم ہو چکی ہے، وہ مجذوب ہیں. وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ان کے اور اللہ کے تعلقات کیا ہیں. لیکن امت کو، جس کا عقل سلامت ہے، سب کو کہا گیا ہے کہ تم مجذوبوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ تم دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. وہ نماز نہیں پڑھ رہے پھر بھی زبان میں تاثیر ہے، تم کو ایسا لگے گا نماز سے کچھ نہیں، ان کے پیچھے چلو. یعنی تم شریعت کے معاملات چھوڑ کر کے ان کے پیچھے چلے جاؤ. تمہیں حکم ہے سالک. سالک کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی جو ہوش و حواس میں شریعت پر قائم ہے، اور اللہ کا ولی، ان کے پیچھے چلنے کا تمہیں حکم ہے. بریلی شریف میں ایک مجذوب تھے، وہ خالی ایک لنگوٹ پہنے ہوئے تھے، یعنی چھوٹی سی تہبند جو ہے، ایک کپڑا، اور باقی پورا بدن ننگا. کچرے کے گھوٹ ایک ڈھیر پر بیٹھے رہتے تھے. ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، وہ مرید تھے سرکار مفتی اعظم ہند کی. اس مجذوب نے بلایا، اے ادھر آؤ. کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں بڑے مولانا صاحب کے پاس جا رہا ہوں، مفتی اعظم ہند کے پاس. انہوں نے کچرے کے ڈھیر میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اسے اٹھایا، انگلی میں یوں 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 کیا اور کہا جا تیرے بڑے مولانا کو دے دے. وہ لے کر کیا ہے، دیوانہ مجذوب آدمی، کچھ بھی نہیں، انگلی سے یوں گھمایا اور دے دیا. کہتے ہیں میں لے کے آیا، محفل میں بیٹھا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دل میں سوچا دوں بھی کہ نہیں دوں، کہیں میرا مذاق نہ ہو جائے. کچرے میں بیٹھا ہوا دیوانہ کاغذ پہ انگلی پھرا کے دے دیا. جب سب لوگ چھٹنے لگے تو اس مرید نے کہا حضور فلاں کچرے کی ڈھیر پر وہ جو ایک صاحب بیٹھتے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے لکھ کر کے آپ کو کچھ دیا ہے. مفتی اعظم ہند نے دیکھا، کوڑا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں. لیکن اس کو دیکھ کر کے مفتی اعظم ہند مسکرائے. اپنی انگلی سے انہوں نے بھی یوں ہی کہا کہ جاؤ انہیں کو واپس دے دو. وہ ایک طرف سے دیوانے ہیں، لیکن یہاں تو پورے ہوش و حواس والے ہیں. انہوں نے بھی وہی کیا. وہ لے کر کے صاحب گئے، اور وہ جو کچرے کے ڈھیر پر ابھی تک وہ انتظار کر رہے تھے، جا کر کے یہ چٹھی ان کو دی کہ بڑے مولانا نے آپ کو دی. یہ جیسے دیا، انہوں نے اپنی لنگی کھولی، لنگوٹ نکال دیا، پورا بدن برہنا، اور نکل کر بھاگنے لگے. ہو گیا میرا مسئلہ، ہو گیا میرا مسئلہ، اس طرح کہتے ہوئے بھاگنے لگے. وہ لنگوٹ بھی وہیں پڑی ہوئی تھی. ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا تھا دونوں کے درمیان. وہ پریشان تھے. اسی لیے کہتے ہیں مجذوبوں کے پیچھے نہ جاؤ، نہیں تو تم پاگل بن جاؤ. چند لمحوں کے بعد وہ پھر واپس مفتی اعظم ہند کے پاس آئے. کہا کہ حضور آپ نے کیا گھمایا معلوم نہیں، وہ تہبند کھول کے بھاگ گئے، لنگی کھول کر بھاگ گئے. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا اب وہ تمہیں نہیں ملیں گے کبھی، اب وہ تمہیں کبھی نہیں ملیں گے. وہ مجذوب تھے اور قطبیت کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے. اللہ رب العزت کے ایک ولی ہیں. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، مفتی صاحب اللہ کی یاد میں جو بندہ ساری دنیا چھوڑ چکا ہو،
اللہ کی یاد میں جو بندہ ساری دنیا چھوڑ چکا ہو، دنیا کی اگر کوئی چیز اس کے جسم پر ہے تو ایک تہبند ہے، کیا تمہاری شریعت وہ تہبند بھی اتارنے کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جواب میں یہ لکھا، جس نے کل دنیا چھوڑی ہو اور جس کی عقل بھی نہ ہو، اس کے لیے نہ تہبند کی ضرورت ہے نہ کسی کپڑے کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب میں یہ لکھا، انہوں نے تہبند کھولی اور چلے گئے۔ یہ اہل اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں۔ میرے عزیزو، شریعت کی یہاں پر باریکی سمجھانے کے لیے مجھے پھر اور لمبا وقت چلے گا کہ ایسا کیسا مسئلہ ہے کہ کسی کو ننگا ہونے کا حکم دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جذب کے عالم میں ہیں، وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں پسند کرتے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں وہ ہمیشہ برہنہ رہتے تھے۔ ایک دن سنا ہے کہ وہ کپڑے پہن کے آ گئے جب اعلیٰ حضرت آنے لگے، یا پھر کسی ایک دوسرے بزرگ کے متعلق یہ بات مشہور ہے، جنازے میں وہ کپڑا پہن کر کے آئے، جنازہ تھا بزرگ کا، وہ کپڑا پہن کر کے آئے۔ لوگوں نے کہا، بابا جی آپ لنگے رہتے تھے، آج کپڑا پہن کے آئے ہو۔ کہا، پہلی مرتبہ کسی زندے کے سامنے آیا ہوں تو شرم تو آئے گی۔ بات سمجھا؟ جنازہ ہے، جنازے میں یہ آج پہلی بار کپڑا پہن کے آئے ہیں جو زندگی بھر ننگے رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا، بابا جی آج کہاں سے کپڑے آ گئے تمہارے بدن پر؟ تو انہوں نے کہا، پہلی مرتبہ ایک زندے کے سامنے آیا ہوں جس کی وجہ سے میں بدن چھپایا ہوں، باقی سب تم لوگ تو سب مردے ہو، تم کچھ سے کیا بدن چھپاؤں؟ یہ مجذوب لوگوں کی باتیں ہیں میرے عزیزو۔ بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک مقام تھا کہ وقت کے قطب بھی اور مجذوب بھی ان سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے، ان سے مسائل شریعت دریافت کرتے۔ بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کو اللہ نے یہ سارے انعامات دیے تھے، لیکن ان کا ایک شعر جو ہے یہ ہمیں تڑپا دیتا ہے۔ اگر میں وہ شعر پڑھوں تو سارے لوگوں کا غرور، تکبر، گھمنڈ سب فنا ہو جانا چاہیے۔ میں کسی کھیت کا مولی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں جو آج میں کھڑا ہوں، میں شاید مجمع کا سب سے کمتر آدمی ہوں۔ مفتی اعظم ہند جب یہ بات کہتے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ ان کے کون سے اعمال سیاہ تھے جو زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں 90 سال کی عمر میں کب جوانی آئی کب گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بزرگ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، یا رسول اللہ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ میرے عزیزو، یہاں ہمارے تو گناہوں پر گناہ ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے پاک لوگ ہیں، دوسروں کے گناہ سب کے نظر آتے ہیں، اپنے کسی کو نظر نہیں آتے۔ دوسرا شعر میرے مفتی اعظم ہند کا یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں، ہزاروں نہیں، میں اگر سچ بات بتاؤں، مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھ کر لاکھوں لوگ توبہ کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ وہ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہتے ہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری۔ مفتی اعظم ہند فرما رہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یعنی کل ملا کر کے انہوں نے کیا کہا، ہماری زندگی پر اگر کوئی چیز قیامت کے دن شفاعت کا سبب بن سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، میرے ساتھ ہزاروں لوگ توبہ کر چکے، یہ غرور اور گھمنڈ کبھی کسی کو نہ آئے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاجزی اور انکساری کرتے تھے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملی ہے۔ اسی لیے آپ نے مشہور جو آپ کی نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس نعت کے آخر کا جو شعر لکھا تھا اس کو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بدل لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صاحبزادے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، ان کا شعر تھا مفتی اعظم ہند کا، وہ تو شمع رسالت نہ، یہ حضور تاج الشریعہ نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے مفتی اعظم ہند یوں کہتے تھے نہ، نہیں، یہ نہیں، یہ بدلا ہوا شعر ہے۔
ویراں ہیں دل نوری. مفتی اعظمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آباد اسے فرما ویراں ہیں دل نوری. ابھی یاد آ گیا، ویسے شعر و شاعری زیادہ نہیں آتی ہے. آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری. اللہ اللہ، نوری ان کا تخلص تھا. مفتی اعظمین جو تخلص ہوتا ہے شاعر کا وہ آخری شعر میں لکھتا ہے. مفتی اعظمین یوں کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. اس دل کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو محفل میں حاضر لوگ بتاتے ہیں، گواہ ہیں آج بھی، جب تنہا حجرے میں ہوتے تھے آنکھ لگ جاتی تو میں یعنی حجرے میں اللہ 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 کی آواز آتی ہی رہتی تھی جبکہ وہ سوئے ہوتے تھے. کئی لوگ ہیں جو قریب سے جا کر سنتے تھے اور کہتے ہیں ان کے دل پاک سے یہ آواز دھڑکن میں رہتی تھی. جو بیٹھتے اٹھتے ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ اللہ اللہ. وہ نزا کے عالم میں بھی جب آخری وقت تھا کثرت سے مفتی اعظمین کی زبان پر یہی لفظ اللہ اللہ. اور بزرگوں نے فرمایا جو کثرت سے یہ لفظ کا ورد کرتا ہے اگر اس کی زبان بند ہو جائے تو دل وہ جملہ بولنے لگ جاتا ہے. جس کا دل کثرت سے اللہ اللہ کہہ رہا ہو وہ مفتی اعظم ہند یوں کہہ رہے بارگاہ رسالت میں، آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری. ویران، میرا دل ویران ہو گیا، آپ آباد کریں. یہ عاجزی و انکساری کی حد ہو گئی. آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. لیکن اب ہم جیسوں کو یہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. مفتی اعظمین کے دل کو ویران کون کہے گا؟ جس دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہو. اسی لیے ان کے جانشین حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب کوئی ایک شاعر یہ نعت پڑھ رہا تھا اور آخر کا شعر جب اس نے کہا آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، حضور تاج الشریعہ نے کہا بدل دو اس کو آپ. انہوں نے اپنی عاجزی میں کہا تھا اب اس کو بدل کر کے حضور تاج الشریعہ نے اسی کے وزن پر شعر بنایا تھا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. انہوں نے کیا کہا تھا؟ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، مگر جانشین اور خلف حضور تاج الشریعہ نے یوں کہا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ.